الآيات وتبلغون بها أقصى الغايات من زمین خیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. بھائی پیچھے آواز آ رہی ہے؟ او بھائیو پیچھے آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے بھائی پیچھے؟ ماشاء اللہ الحمدللہ. دیکھو بھائیو، ہم سب کا جمع ہونا ایک مقصد کے لیے ہے. دنیا کے اندر بہت سے تاجر ہے، تجارت کرتے ہیں، بزنس مین بزنس کرتے ہیں، ویپاری ویپار کرتے ہیں. تو تجارت مقصد نہیں ہوتا، ویپار مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس ویپار سے، اس تجارت سے ملنے والا پروفٹ، پیسہ، یہ ہوتا ہے. دنیا میں بہت سے ملازم ہیں، نوکری کرنے والے ہیں، جاب کرنے والے، سروس کرنے والے، نوکری کرتے ہیں. تو ملازمت مقصد نہیں ہوتا. کیا مقصد ہوتا ہے؟ تنخواہ، سیلری، پگار، پیسہ. دنیا میں بہت سے کسان ہیں، کھیتوں پر جاتے ہیں، کاشتکار کاشتکاری کرتے ہیں. تو کھیت مقصد نہیں ہوتا، بلکہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کھیت سے نکلنے والی فصل، اناج، غلہ، پیسہ. آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں تو اسٹڈی مقصد نہیں ہے، ڈگری مقصد ہے. کیا ہے؟ ایسے ہی دین کی جتنی بھی لائن کی دنیا میں محنتیں ہو رہی ہے، ساری محنتوں کا مقصد کیا ہے؟ دینداری کا لانا. کیا لانا؟ اپنی زندگی میں، امت کی زندگی میں. کیونکہ حق تعالی شانوں کے یہاں دنیا اور آخرت کامیابی کے لیے جس چیز کو اللہ ہم سے چاہتے ہیں وہ دین ہے. اب یہ دین زندگی میں آ جاوے، اس کے لیے ایک محنت میں لگنا. کیونکہ ہر مسلمان کی 3 ذمہ داریاں ہیں. پہلی کیا ہے؟ اپنا دین سیکھنا. دوسرے نمبر پہ سیکھے ہوئے دین پر عمل کرنا. تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم بہترین امت ہو. تو کیوں بہترین کہا؟ اللہ آگے کہتے تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو. اس لیے اللہ نے ہم کو بہترین کہا. لہذا آپ لوگ اپنے شعبوں کے اندر، جیسے اس میں کالج میں پڑھنے والے بھی بچے ہیں، اور وہ بعض ایسے بھی ہوں گے ہاسٹل میں رہتے ہوں گے، آؤٹ آف اسٹیشن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں تو ہاسٹل میں بھی رہتے ہوں گے. اب آپ لوگ جو ہے اپنے کالج کے اندر، اسکول کے اندر دعوت کا کام کس طرح کرتے ہیں، اس کا تھوڑا مذاکرہ ہو جاؤ پہلے تو اچھا ہے. تو بچے جو ہاسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں، کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں، اور وہ دین کا کام وہاں کرتے ہیں، کوئی بچہ ایک آ جاوے کارگزاری تھوڑی سنائے. جو کرتے ہیں وہ سنانا ہے. مارکس تم کو پورے مل جائیں گے، فکر مت کرو. امین قرآن نہ امین قرآن نہیں ہاسٹل میں محنت تک آئیے. اگر یہ اپنے اسکول کالج میں جو محنت کر رہے ہیں وہ سناؤ، کوئی مسئلہ نہیں. ہاسٹل والے ہیں لیکن وہ آئے نہیں، ایسا کہہ رہے ہیں. ہاسٹل میں رہنے والے بچے کتنے ہیں اس میں؟ ذرا ہاتھ اونچے کرو. ماشاء اللہ. ہاں یہ کیا سب ہیں؟ اور کالج والے بچے کتنے ہیں اس میں؟ کالج میں جانے والے بچے کتنے ہیں؟ ماشاء اللہ. اب وہ جہاں جیسا وہاں کام کرتے ہیں اس کی کارگزاری سنا دو تھوڑی. کارگزاری سے جذبات بنتے ہیں. دیکھو آپ کی کارگزاری سن کر કોલેજના ટાઈમ પર મુલાકાત ફ્રી ટાઈમ પર મુલાકાત કરવા જઈએ છે. પછી એ નમાજની દાવત અને જે નમાજ ન પડતા એ સામે મોહમ્મદ મસ્જિદ છે તે નમાજની દાવત આલી ને મસ્જિદમાં જોવાનું કે સ્ટુડન્ટ છે એમાં 15-20 બહારના છે. એ આવશે, ઇસ્તીમાં આવશે, ગસ્તમાં આવશે, નમાજની પાબંદી છે, તાલીમમાં બી બેસે. کون سے کالج میں آپ؟ اب ادھر دیکھیے بولو آنا. کون سے کالج میں آپ پڑھتے ہیں؟ آرٹس کالج ماشاء اللہ. کون سا سال ہے آپ کا؟ فرسٹ. فرسٹ ایئر. ایف آئی میں. ماشاء ہاں اللہ. مسجد میں رہے مسجد میں ہوں محنت کروں. એટલે અસન ઈસાબાદ મુલાકાતનો નિઝામ બનાવીએ છીએ ને પેલા જુમરાતના ઇસ્તીમામ 4-5 સાથી આવતા હતા ને તે 2 મહિનાથી મુલાકાત થઈ છે. તે 35 જેવા સાથી આવે છે ને અમે મસોલામ તૈયાર કરીને એમનું ખાવા બી બનાવડાવીએ છીએ.
ને એમને તાલીમની ગસ્ત એ બધા ઇસ્તીમામ બી આવવા લાગ્યા છે ને બધા બીજા બી દાવત આવવા લાગે છે. નમાજની પાબંદી થઈ છે. माशाल्लाह। कॉलेज के दौरान में कुछ नमाज आती है तो पढ़ते हैं वहाँ पे? हाँ, सब पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इज्तिमाई शक्ल में पढ़ते हैं जमात के साथ? हाँ, जिसकी जो टाइम पर छूट जाते हैं वहाँ उस मस्जिद में जाके पढ़ लेते हैं। अच्छा, वहाँ कॉलेज के माहौल में नहीं पढ़ते हैं? नहीं, हिकमत से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए सर भी। माहौल तो अपने जानते हैं कैसा है, लेकिन थोड़ी हिकमत से पढ़ने की फिक्र करने की। जी। और कोई बच्चा हो आ जाओ भाई। नूर कॉलोनी हल्का में जाइए, नूर कॉलोनी हल्का में जाइए। हमारे वहाँ से अभी दो साथी, एक 4 महीने लगा कर आया साथी और एक माशाल्लाह चल रहा है साथी। और हमारा हर मंगल के दिन हफ्तावारी इज्तिमा होता है, उसके अंदर फिक्र दिलाई जाती है हर एक स्टूडेंट को कि मकामी 5 काम की पाबंदी करे और जो स्टूडेंट हजरत आए हैं वो हर एक आइंदा जो पंचकोशा होगा उसके अंदर हर एक साथी को बढ़ाए। तो कॉलेज के अंदर अभी हमारे वहाँ पर एक हॉस्टल दी थी, उधर माशाल्लाह मेहनत हुई तो उधर 2 साथी थे, एक मोड़ासा का साथी था वो भी अभी मौजूद है माशाल्लाह। और अभी उसके अंदर हर हफ्ते यानी हर महीने के अंदर 2 या 3 साथी माशाल्लाह जमात के अंदर जाते हैं 1.5 दिन के अंदर, जिसके पास जितना वक्त होता है। और मुलाकातों की तरतीब भी हम कहते हैं साथियों को कि ईशा के बाद आपके पास जो भी वक्त हो वो साथी लगाए इस काम के अंदर। माशाल्लाह। जो साथी का आपने कहा ना 4 महीने लगा के आए, तो उसकी स्टडी पूरी हो गई? जी, एक की स्टडी पूरी हो गई, अभी एक साथी की चालू है, उसका लास्ट ईयर है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 जमातें 10 दिन की जाके आए माशाल्लाह। नूर कॉलोनी। जी, नूर कॉलोनी। माशाल्लाह। और कोई बच्चा हो तो आ जाओ भाई। आपके हॉस्टल वगैरह के अंदर जो काम कर रहे हैं, आपकी कारगुजारी सुनकर लोगों को भी एक तरकीब होगी इंशाल्लाह। देखिए हॉस्टल में मेहनत है जी। अस्सलाम वालेकुम। हम राजस्थान में पढ़ते हैं, BHMS डॉक्टरी लास्ट ईयर है। हमारे वहाँ राजस्थान में कोई दिन का काम नहीं है। हॉस्टल में एक रूम रखा है, 10-15 बच्चे हैं, बनासकांठा के 6-7 लोग हैं और हम बनासकांठा के साबरकांठा के 6-7 लोग हैं। तो माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज होती है, ईशा के बाद तालीम होती है, बस इतना ही काम होता है। और जो नाइजीरियन के आते हैं वो उन लोगों को थोड़ी दावत देते हैं, कभी बार आते हैं जुम्मा के दिन ऐसे। वो लोग कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं? हाँ, हॉस्टल में। कितने ऐसे बच्चे हैं? नाइजीरिया के हो गए 10-15 लोग हैं। और भी अफ्रीका के हैं बच्चे? टोटल विदेश का कितने बच्चे? फॉरेन के तो बहुत सारे हैं, पर इसमें से 10-15 लोग आते हैं। जितने हैं अक्सर मुसलमान हैं? नहीं, अक्सर मुसलमान नहीं, गैर भी है। तो आप लोग उनको जोड़ने की कुछ फिक्र करते हो? हाँ, माशाल्लाह करते हैं। जब मिलते हॉस्टल कॉलेज में मिलते तो दिन की दावत देते हैं। अगर जोहर की नमाज का टाइम हो तो साथ में लेके भी आते। अच्छा, कॉलेज वाले कितने बच्चे, जरा हाथ उठाओ इसमें। माशाल्लाह, गिने चुने हैं। कॉलेज वाला जे भी कॉलेज करता हो ये बताओ, जे भी जो गाड़ी जे कॉलेज पूरा हाथ दर करो भाई, मैं कहता हूँ मुझे हाथ उनका जाओ। हाँ, 25% तो है माशाल्लाह कॉलेज वाले। और 12th वाले कितने हैं? 12वीं वाले कितने हैं? 12वीं वाले 2-3 माशाल्लाह इधर है। 10% है 12वीं वाले। 11वीं वाले कितने हैं? ओ, 11वीं वाले ज़्यादा है माशाल्लाह। और 10वीं वाले माशाल्लाह। कोई 8-9 वाले भी आए हैं इसमें? ठीक है, ठीक है। एमकॉम माशाल्लाह।
کہاں کے آپ؟ वडाली हल्का وڈالی ہلکے کے. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारे वडाली हल्के की कारगुजारी. वडाली हल्के में हम स्टूडेंट के एतबार से हमारी ये मेहनत होती है कि ईशा के नमाज की तालीम के बाद स्टूडेंट का एक अलग से हल्का लगता है. उसमें स्टूडेंट के एतबार से जो दिन के अंदर मेहनत हुई है उसकी कारगुजारी ली जाती है कि नमाज कितनी पढ़ी, क्या किसी को दावत दी, अपने स्कूल कॉलेज में किसी को दावत दी, इसकी कारगुजारी ली जाती है. और स्टूडेंट के पास जो वक्त हो उस एतबार से उनका वक्त लगाने की तरतीब बनाई जाती है. خیر اللہ قبول کرے بھائی. دیکھو ماشاء اللہ یہ جو پڑھائی کے زمانے میں ہم لوگ محنت کر رہے ہیں, محنت میں لگے ہیں, تو اس محنت سے کیا ہوگا, ہماری زندگی میں دین آئے گا, ہے نا. اور دین آئے گا تو دین میں کامیابی ہے. ہم سنتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں سب کی کامیابی دین میں اللہ نے رکھی ہے. اب دین کیا چیز ہے اور وہ کون سی کامیابی ہے جس کو اللہ نے دین میں رکھی ہے, اور دین زندگی میں کیسے زندہ ہو جائے, اس کی محنت کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ دین جو ہے یہ اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں ان سارے حکموں کو حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اور پاکیزہ طریقوں پر زندگی کو پورا کرتے ہوئے گزارنے کا نام ہے. اور اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں ان سارے حکموں کو ہم سب کو ہر حال میں پورا کرنا ہے. سفر میں, گھر پر, بیماری میں, تندرستی میں, غربت میں, مالداری میں, شادی میں, میت میں, اسکول, کالج اور ٹیوشن میں بھی, ہر حال میں, ہے نا. اور حال دنیا میں الگ الگ آتے ہیں, ہے نا. حال انسانوں کے اوپر الگ الگ آتے ہیں, لیکن حال کے اندر حکم کو تلاش کر کے پورا کرنا. حال انسانوں کے اوپر الگ الگ آتے ہیں, اور حال آتے کہاں سے ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے, کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو حال بھی اوپر سے آتے, کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتے. تو حال کے اندر حکم کو تلاش کر کے اس کو پیارے آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پورا کرنا. اور اس طرح زندگی گزرے گی تو کیا ملے گا دنیا کے اندر, کیا ملے گا آخرت میں, کیا ملے گا؟ اصل بدلہ تو مرنے کے بعد کی زندگی میں ملے گا, ہے نا. دین پر چلنے کا اصل جو بدلہ ہے وہ تو موت کے بعد کی زندگی میں ملے گا. ہم علماء سے سنتے ہیں کہ ایک ادنا سے ادنا جنتی کو اللہ پاک دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں, نعمتیں ہیں, اس سے کئی گنی یا 10 گنی جنت میں دیں گے. تو اگر ایک ہی جنتی کو اللہ پاک دنیا کے اندر جنت کے اندر کی دنیا کی 10 گنی نعمتیں دے وے تو اللہ پاک کو بہت ساری دنیایں بنانے پڑے. اللہ کے نزدیک تو مشکل نہیں ہے. تو اصل بدلہ تو مرنے کے بعد دیں گے اللہ. کہاں دیں گے؟ موت کے بعد کی زندگی میں دیں گے. دنیا میں جو چیز ملے گی وہ کیا ملے گی؟ دنیا کے اندر دین پر چلنے والوں کو اللہ کی طرف سے جو چیزیں ملتی ہے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں, جس کا یہ خلاصہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے تو اللہ کہتے ہیں ایسے بندوں کو ہم دنیا میں حیاتاً طیبہ دیں گے. اب یہ حیاتاً طیبہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں پاک صاف زندگی ہے, صاف ستھری زندگی ہے, چین سکون والی زندگی ہے, مزے والی زندگی ہے, ٹینشن فری لائف. ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دیں گے, ہے نا, ایسی زندگی. اور دینداروں کو اللہ پاک کی طرف سے جو پہلا انعام ملتا ہے, کیا ملتا ہے؟ دلوں کا چین. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار ہو جاؤ. الرٹ کرنے کے لیے اللہ عربی کا جملہ بولا جاتا ہے, علماء فرماتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ. ریلوے اسٹیشن کے اوپر, ایئرپورٹ پر اپنے سنتے ہیں یور اٹینشن پلیز, کرپیا دھیان دیجئے. تو اللہ کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ, دلوں کا چین ہم نے اپنی یاد میں رکھا ہے نا, اپنی یاد میں رکھا ہے. ایک ملک کے اندر بہت سے لوگوں نے ایک ساتھ خودکشی کی, اور یہ خودکشی کرنے والے لوگ جو تھے وہ غریب نہیں تھے, مالدار تھے, دنیاوی اعتبار سے ان پڑھ نہیں تھے, پڑھے لکھے تھے, ہائیلی کوالیفائڈ لوگ تھے. ہاں, لیکن خودکشی کیوں کی؟ کہا زندگی کے اندر بے چینی تھی. اور بے چینی کیوں تھی؟ اس لیے کہ بے دینی تھی. ہاں, کیونکہ بے دینی انسانوں کی زندگی کے اندر بے چینی کو لاتی ہے, بے شرمی کو لاتی ہے, بے حیائی کو لاتی ہے, بے برکتی کو لاتی ہے. دنیا میں بہت سے ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر پڑھے لکھے, جس ہمارے یہاں سے لوگ وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, وہ فردر اسٹڈی وہ وہاں جاتے ہیں. ان ملکوں کے اندر بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نیکڈ رہنے کو پسند کرتا ہے, برہنہ رہتے ہیں, کپڑے پہنے بغیر رہتے ہیں. ہاں, تو بے دینی انسانوں کی زندگی کے اندر بے حیائی کو بھی لے کر آتی ہے.
تو دینداروں کو سب سے پہلا انعام اللہ جو دیتے ہیں کیا دیتے ہیں؟ دلوں کا چین دیتے ہیں، دلوں کا چین دیتے ہیں۔ دوسرا انعام کیا دیتے ہیں؟ دوسرا انعام اللہ پاک کی طرف سے جو ملتا ہے وہ ان کے اسباب میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، چیزوں میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں دنیا میں انسانوں کو اللہ پاک جو روزی دیتے ہیں نا وہ 3 قسم کی دیتے ہیں۔ ایک تو مقدر کی دیتے ہیں، مقدر کی روزی اللہ سب کو دے رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 12ویں پارے میں پہلی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ زمین پر جتنے جاندار چلتے ہیں سب کی روزی کا ذمہ ہم نے لے رکھا ہے، اور جس کی جتنی غذا اتنا اللہ دیتے ہیں۔ جو جتنا کھاتا ہے نا، کیڑی جو ہے کण جتنا کھاتی ہے، ہاتھی مڑ جتنا کھاتا ہے، یہ لائن، ٹائیگر، شیر جو ہوتے ہیں وہ ایک پرتی میں لکھا تھا کہ 40 kg گوشت فریش کھاتے ہیں روزانہ، 40 kg۔ سمندر کے اندر بڑی بڑی مچھلیاں، ویل نام کی ایک مچھلی ہے جو ایک وقت میں 3 ٹن کھانا کھاتی ہے۔ 1 ٹن میں کتنے kg ہوتے ہیں؟ 1000 کتنے؟ 1000 کلو گرام، تو وہ 3 ٹن کھانا کھا جاتی ہے ایک وقت میں۔ اچھا، روزی کے بارے میں دنیا میں جتنے انسان پریشان ہیں نا اور مخلوق پریشان نہیں ہے، حالانکہ ہم انسانوں کے پاس دنیا میں روزی کمانے کے ذریعے بھی ہے، روزی کمانے کے زمین ہے کھیتی کرنے کے لیے۔ چلو کسی کے پاس کھیتی کرنے کے لیے زمین نہیں ہے تو وہ تجارت تو کر سکتا ہے، کسی کے پاس تجارت کرنے کے لیے دکان نہیں ہے، صرف کیپٹل ہے، سرمایہ ہے، منڈی ہے، تو وہ سلیپنگ پارٹنر تو بن سکتا ہے۔ کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو وہ نوکری تو کر سکتا ہے، کسی کے پاس پیسے بھی نہیں ہے دھندا کرنے کے لیے تو وہ نوکری تو کر سکتا ہے، جاب تو کر سکتا ہے۔ اور مخلوق جو ہے ان کے پاس یہ اسباب نہیں ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سنا ایلیفنٹ انٹرپرائزز، فش اینڈ سنس، کبھی سنا ہے صاحب انہوں نے؟ ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اور مخلوق جو ہے روزی کے بارے میں پریشان نہیں ہے، ہم انسان پریشان ہیں۔ دنیا میں 2 مخلوق ایسی ہے، علماء فرماتے ہیں 2 یا 3، جو اپنا کھانا سٹاک کر کے رکھتی ہے، اس میں ہے کہ ہم بھی ہے۔ رات کو کھانا بچ جاوے تو کہاں رکھتے ہیں؟ فریج کے اندر۔ چوہا ہے، چونٹی بھی ہے، وہ بھی سٹاک کر کے رکھتی ہے، ورنہ کوئی مخلوق کھانا سٹاک کر کے نہیں رکھتے، بچا تو وہ اس کو ایسا نہیں کہ رکھ چھوڑتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایک تو اللہ دیتے ہیں مقدر کی روزی، اور یہ مقدر کی روزی اللہ پاک جو ہے اپنے ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مان رہے۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میری اطاعت تیرے ذمہ ہے، تیری روزی میرے ذمہ ہے۔ اکثر ایسا ہوا کہ تو اطاعت کرنا بھول گیا، میری عبادت کرنا بھول گیا، مگر میں تجھ کو روزی دینا نہ بھولا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ مگر میں تجھ کو روزی دینا نہ بھولا۔ تو اللہ روزی سب کو دے رہے، بلکہ آج کی تاریخ کے اندر دنیا کے اندر سب سے بڑے رئیس لوگ جو ہے نا 10 ٹاپ ریچسٹ مین آف دا ورلڈ، اس میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہے۔ کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی ایسا ہے جس کا کوئی مذہبی نہیں، یعنی ناستک ہے۔ ہمارے ہندوستان کے رئیس لوگوں میں تو ایمان والوں کا شمار ہے، لیکن ورلڈ لیول کے اوپر جو رئیس لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، اس میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہے۔ 80-90 کے بیچ میں تھے برونائی کے سلطان احمد الحسن، اس وقت تھے، ابھی نہیں ہے۔ تو مقدر کی روزی اللہ سب کو دے رہے ہیں، مقدر کی روزی اللہ سب کو دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ دیتے ہیں برکت والی روزی۔ برکت والی روزی اللہ کن کو دیتے ہیں؟ برکت والی روزی اللہ ان بندوں کو دیتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، دینداروں کو دیتے ہیں، ہے نا، دینداروں کو۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو اسباب ہمارے پاس ہوں، جو پیسے ہمارے پاس ہو، جو چیزیں ہمارے پاس ہو، جو وقت ہمارے پاس ہو، اس میں کام بن جاوے۔ اور اصل تو کام کا بننا ہے، وقت کے اوپر انسان کی ضرورت پوری ہو جاوے، یہ اصل ہے۔ تو برکت والی روزی دیتے۔ اور برکت کے اندر اللہ نے کثرت رکھی ہے، کیا ہے؟ برکت کے اندر اللہ نے کثرت رکھی ہے، لیکن کثرت میں برکت نہیں ہے۔ برکت میں کثرت کیوں ہے؟ کیونکہ برکت کا تعلق دینداری سے ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی دعاؤں سے ہے نا۔ اور کثرت میں برکت کیوں نہیں ہے؟ کثرت میں برکت اس لیے نہیں ہے کہ کثرت کا تعلق لالچ سے ہے، لالچ میں آدمی زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو کہا ایک تو اللہ دیتے ہیں مقدر کی روزی، دوسرے نمبر پہ دیتے ہیں برکت والی روزی، تیسرے نمبر پہ نصرت والی روزی دیتے ہیں۔ نصرت والی روزی اللہ کن کو دیتے ہیں؟ دین کی محنت کرنے والوں کو۔ ہم سے پہلے ہمارے اسلاف صحابہ جو تھے وہ دین پر چلے، دین کی محنت کو کیا، ہے نا، تو اللہ نے ان کے یہاں فتوحات کے دروازے کھول دیے، بہت دیا ان کو اللہ نے، ایسا دیا، اتنا دیا کہ ان کے گھروں کے اندر سونے چاندی کے سکے رہتے تھے۔ جیسے ہماری اناج ہوتا ہے ایسے ان کے یہاں سونے چاندی کے سکے رہا کرتے تھے۔ پہلے کے زمانے میں کرنسی کیا تھی؟ درم یا دینار۔
दिनार बोलो तो सोने का सिक्का, दिरहम बोलो तो चांदी का सिक्का। अभी अपने पे जेब में क्या है, कागज की नोटा हैं। अभी लाख रुपए मेरे जेब में है, तो ये लाख रुपए का सोना वर्ल्ड बैंक पे जमा है। हाँ, तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक की तरफ से ये सब नुसरत वाली रोजी अल्लाह वालों को अल्लाह ने दी, साहबा को दी, दीन की मेहनत करने वालों को दी। तो खैर, दूसरे नंबर पे अल्लाह की तरफ से असबाब के अंदर अल्लाह बरकत डाल देते हैं। तीसरा इनाम क्या देते हैं दीनदारों को? तीसरा इनाम अल्लाह दीनदारों को ये देते हैं कि उनकी दुआएं अल्लाह कबूल करते हैं। ऐसे तो अल्लाह हर मुसलमान की दुआ कबूल करते हैं, बशर्ते कि उस दुआ के अंदर कोई गुनाह की बात ना हो, रिश्ते के तोड़ने की बात ना हो। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करते हैं। हम में से हर आदमी ऐसा है जिसकी दुआ अल्लाह कबूल करते हैं, लेकिन दुआ के लिए हुस्न ज़न जरूरी है। क्या है? अल्लाह से अच्छा गुमान हो, ये गुमान करे कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेंगे तो ज़रूर करेंगे, है ना। अल्लाह से अच्छा गुमान करते हुए दुआ मांगने की। और दुआ मांगे तो क्या मांगनी चाहिए? 56 करोड़ की चौथाई भी मांग सकते हैं, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का खजाना भी मांग सकते हैं, ये भी मांग सकते हैं। मांगे तो क्या मांगना चाहिए? दुआ के अंदर मेरे भाइयों उल्मा फरमाते हैं कि अमल करके अमल को अल्लाह की बारगाह में कबूल कराने की दुआ मांगे। क्या मांगे? अमल तो हो गया, लेकिन उस अमल को अल्लाह की बारगाह में कबूल कराने की दुआएं मांगे। क्या मांगे? कबूल कराने की दुआएं मांगे। और क्या मांगना चाहिए? आफियत मांगना चाहिए। हदीस पाक में लिखा है, ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज़ आफियत है। आफियत क्या है? राहत है। हाँ, तो आफियत तलब करे। और क्या मांगना चाहिए? इस्तिकामत मांगे। हम जो दीन पर चल रहे हैं, दीन की मेहनत कर रहे हैं, ये मौत तक जमे रहे, क्या उसकी दुआ मांगे। और हिफाजत की दुआ मांगे। दुनिया में इंसान का पाला किससे पड़ता है? शैतान से, नफ्स से। तो कहीं शैतान और नफ्स के धोखे में आकर कोई ऐसा अमल ना हो जाए कि जिससे हम दीन से दूर हो जाए, दीन की मेहनत से दूर हो जाए, है ना। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से दीनदारों को दुनिया में इनाम है। क्या है? दुनिया के अंदर ये इनाम देते हैं। चौथा इनाम अल्लाह क्या देते हैं? लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह मोहब्बतों को डाल देते हैं। क्या डालते हैं? और इतना ही नहीं, दीनदारों से लोग मोहब्बत भी करते हैं और अपनी चीज़ों को उनके सामने पेश भी करते हैं। क्योंकि दीनदार इंसानों के लिए दुनिया की चीज़ें जो है वो उनके इस्तेमाल में आने के लिए तरसती है। क्योंकि अल्लाह ने दुनिया से कहा है, दुनिया जो मेरी इताअत करे तू उसकी खिदमत कर, और जो तेरी इताअत करे तू उसको परेशानी में डाल के थका दे। हाँ, तो नेक लोग जो होते हैं ना, उनके पास लोग जाते हैं, चीज़ें लेकर जाते हैं। हाँ, और क्या होता है? दुनिया के अंदर जो लोग दीनदार है, उनकी बरकत से अल्लाह पाक दुनिया के निज़ाम को सही चलाते हैं। बारिश वक्त के ऊपर जितनी ज़रूरत है इतनी आती है ना। क्योंकि हदीस कुदसी है जिसका ताल्लुक भी दीनदारी से है। हदीस में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर बंदा मेरी फरमा बरदारी करे तो मैं रात के वक्त में बारिश को बरसाऊं, दिन में धूप निकालूं, बादलों की गरजने की आवाज़ भी ना सुनाऊं। तो बारिश का वक्त के ऊपर आना, जितनी ज़रूरत है इतना आना, इसका ताल्लुक भी दीनदारी के साथ है। हाँ, वरना इतनी बारिश आती है कि फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, पूर आ जाता है, और कभी इतनी भी नहीं होती कि पीने की भी तकलीफ होती है। हाँ, तो दीनदारी की बुनियाद पर अल्लाह दुनिया में बारिश को वक्त पर बरसाते हैं। गर्मी के मौसम में गर्मी मुतदल दरमियानी रहती है, सर्दी के मौसम में सर्दी दरमियानी रहती है। एक मुल्क में हम लोग गए थे, बहुत ठंडी थी, 2-3 स्वेटर भी कम पड़ते थे। हाँ, मौसम सही रहता है। इतना ही नहीं, दीनदारी की बुनियाद पर अल्लाह पाक दुनिया के अंदर जो बादशाह होते हैं ना, हाकिम, वो कैसे बिठाते हैं? सर इंसाफ परस्त, इंसाफ करने वाले। हाँ, क्योंकि हदीस कुदसी अल्लाह फरमाते हैं, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह कहते हैं। और अल्लाह कहते हैं दुनिया के अंदर जितने बादशाह हैं सबका मैं मालिक हूँ, और दुनिया में जितने बादशाह हैं सारों के दिल मेरे इख्तियार में है, मेरे कब्जे में है। और अल्लाह कहते हैं दुनिया में बंदा जब मेरी इताअत करता है, मेरी फरमाबरदारी करता है, तो मैं बादशाहों के दिलों को मेरे बंदों की तरफ से नरम कर देता हूँ। और वो इनके साथ क्या करते हैं? बादशाह इनके साथ इंसाफ करते हैं। और बंदे दुनिया में जब मेरी नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह कहते हैं मैं बादशाहों के दिलों को मेरे बंदों की तरफ से सख्त कर देता हूँ, और वो इनसे क्या करते हैं? इन पर जुल्म करते हैं। हाँ, लिहाजा अल्लाह कहते हैं तुम बादशाहों को बुरा कहने में अपने वक्त को ज़ाया मत करो, बल्कि मेरी तरफ रुजू करो, अपनी इस्लाह करो। अल्लाह क्या कह रहे हैं? मेरी तरफ रुजू। हर मसले का हल किसके पास है? अल्लाह के पास। रुजू इल्लाह। क्योंकि दुनिया में जो हो रहा है किसकी तरफ से हो रहा है? अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हो रहा है। तो मेरे भाइयों, ये फरमाया कि दुनिया के ये नफ़े हैं, और आखिरत के एतबार से अल्लाह हमेशा की जन्नत देंगे। क्योंकि हम दुनिया में आए हैं आखिरत के लिए। हमारा डेस्टिनेशन दुनिया नहीं है, दुनिया तो गुजरगा है, क़यामगाह नहीं है। यहाँ से हम गुजरते हुए आखिरत के लिए तब जाएंगे। जैसे ये हाईवे है, तो यहाँ से लोग गुजर कर जा रहे हैं, इनकी मंजिल आगे है, किसी की इस तरफ है, किसी की इस तरफ है।
یہ بات اور ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے رک جاوے, شاپنگ کے لیے رک جاوے, چائے پانی کے لیے, ناشتے کے لیے, آرام کے لیے, گیس پرانے کے لیے رک جاوے, یہ اور چیز ہے. لیکن جب وہ رکیں گے تو دھیان کہاں ہوگا؟ دھیان کہاں ہوگا؟ اپنی منزل کی طرف ہوگا, اپنی منزل. تو ہماری منزل دنیا نہیں ہے, ہماری منزل آخرت ہے. ہم دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں. ہاں, دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ گزرگاہ ہے. ہاں, تو آخرت اللہ بنائیں گے, ہمیشہ کی آخرت بنائیں گے. اب یہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں, اس کے ملنے کی بنیاد کس پر ہے؟ دینداری پر, دینداری پر. اور دین پر چلانے کے لیے, کیونکہ دنیا میں ہر چیز ایک طاقت سے چلتی ہے. یہ مائک ہے, یہ چل رہا ہے, اس کے اندر کیا ہے؟ کرنٹ ہے, پاور ہے. ہم سب بیٹھے ہیں یہاں, ہمارے اندر کیا ہے؟ روح ہے. باہر جو ہے سواریاں جا رہی ہے, آ رہی ہے روڈ کے اوپر, موٹر سائیکل, ٹو ویلر, فور ویلر, رکشا. تو اس کو چلانے والی ایک چیز ہے, اندر کیا ہے؟ گیس ہے, پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, الیکٹرک سے بھی گاڑیاں چلتی ہے. ایسے انسانوں کو دین پر چلانے کے لیے کیا ہے؟ ایمان کی طاقت ہے. جتنا جس کا ایمان پختہ ہوگا اس اعتبار کا دین اس کی زندگی میں ہوگا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا, تو آپ سے پہلے کس کا دور تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. دونوں نبیوں کے بیچ میں علماء فرماتے ہیں کہ 500 یا 600 سال کا ایک وقفہ خالی گزرا, اور یہ خالی وقفے کے اندر دنیا میں خرافات عام ہو گئی. کسی بھی شعبے کا دین نہیں تھا, ایک اللہ کو چھوڑ کر 360 بتوں کی پرستش کرتے تھے. عبادت زندگیوں میں نہیں تھی, برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے, نیکڈ ہو کر طواف کرتے تھے. معاملات, معاشرت, اخلاقیات کی لائن کا دین نہیں تھا, ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا؟ سب سے پہلے ان کے ایمان کو بنانے کی فکر کی, کیونکہ یہ دو نبیوں کے بیچ کے گیپ کے اندر خرافات عام ہو گئی. جیسے آپ لوگ اسکول میں پڑھتے ہو, پیریڈ ہوتے ہیں اپنے یہاں, 2 پیریڈ کے بیچ کے اندر ایک خالی وقفہ ہوتا ہے, 2 منٹ کا, 3 منٹ کا ہوتا ہے نا. جو جس سر نے پیریڈ لیا ہے وہ اب کلاس روم چھوڑ کر آفس جائیں گے, دوسرا ٹیچر یہاں آئے گا. تو 2-3 منٹ کے وقفے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ تو سب ماشاءاللہ بالکل شانت لوگ ہیں, ہم لوگ تو بہت گڑبڑ کرتے تھے. ہماری پڑھائی کے زمانے میں مستی کرتے تھے. ہاں, کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے مستی تو کرے نا, شور تو کرے. اسٹوڈنٹ جو ہے یعنی انٹلیکچوئل بھی ہوتے ہیں, شرارتی بھی ہوتے. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے آفس ایگزام میں فیل ہو گیا, تو اس نے اپنے ٹیچر کو, جو ایگزامینر تھے, ان کو ایک خط لکھا. کیا لکھا؟ ہزاروں کی قسمت تیرے ہاتھ تھی, اگر پاس کر دیتا تو کیا بات تھی. کیا لکھا؟ ہزاروں کی قسمت تیرے ہاتھ تھی, اگر پاس کر دیتا تو کیا بات تھی. تو ٹیچر بھی آخر ٹیچر ہے, پڑھانے والے ٹیچر جو ہے وہ بھی تو ہے, عقل مند ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی جواب لکھا کہ کتابوں کی گٹھڑی تیرے پاس تھی, اگر یاد کر لیتا تو کیا بات تھی. تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں, 2 پیریڈ کے بیچ کے اندر وقفہ جو ہوتا ہے اس میں اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں؟ پریشان کرتے ہیں ایک دوسرے کو, کاپی پھینکتے ہیں. 2 نبیوں کے بیچ کا یہ وقفہ جو ہے, اس میں خرافات عام ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے جو محنت کی, ان کے اوپر کون سی محنت کی؟ ایمان کو بنانے کی, ایمان کو بنانے کی. اس لیے ہم لوگ اپنے ہاسٹل کے اندر, کالج کے اندر اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے اسٹڈی کرے. کیسا کرے؟ ہے نا, ایمان اور اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے اسٹڈی کرے. کیونکہ وہ کالج کا ماحول کیسا ہے ہم سب جانتے ہیں, وہاں اپنے حفاظت کرنا ضروری ہے. 2017 کے اندر جوگیشوری کے اندر ایک جوڑ ہوا تھا. وہاں عصر کی نماز کے بعد میں ایک پروفیسر صاحب نے ایک بات کہی کہ دنیا میں 4 گناہ ایسے ہیں جس سے لوگ بچ جاوے, اکثر گناہوں سے بچ جاوے. اس میں ایک کیا بتایا انہوں نے؟ بد نگاہی بتائی, بد کلامی بتائی, بد گمانی بتائی, اور بری صحبت بھی بتائی, ہے نا. اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اپنے بیٹھنے اٹھنے والے, اگر کوئی ایسے اسٹوڈنٹ ہے ان کی زندگی میں دین نہیں ہے تو ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ ان کو دین پر لاوے. لیکن تعلقات زیادہ رکھنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. ہماری جماعت ایک ملک میں گئی تھی, البانیہ نام کا ایک ملک ہے. تو وہاں جانے سے پہلے ہم لوگوں نے وہاں کی کارگزاری پڑھ سن کر گئے تھے. ایک اللہ والے ہیں پڑوس کے ملک میں, انہوں نے دنیا کے بہت سارے ملکوں کا سفر کیا ہے, تو یہ ملک کا بھی انہوں نے سفر کیا تھا. تو اس میں کارگزاری انہوں نے لکھی. یہ جو ملک ہے جہاں ہم لوگ گئے تھے, وہاں 1945 سے لے کر 90 تک کمیونزم رہا. کمیونزم بولو تو ناستک پنا, دہریت پنا. اور یہ ناستک پنا کیوں آیا؟ اس کے آنے کا سبب ایک اسٹوڈنٹ بنا. کیا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو تھا اپنے ملک کے اندر اسٹڈی پوری کرنے کے بعد میں فور فردر اسٹڈی ہی وینٹ ٹو فرانس گیا وہ, اور وہاں اس کو دہریت والا ماحول ملا. تو وہ دہریہ بن کے آیا, ناستک بن کر آیا, اور اپنے ملک کے اندر اس نے شروع کیا. 1945 سے 90 تک وہاں کمیونزم رہا. ہم لوگ خود اس ملک میں جا کر آئے, جتنی مسجدیں تھیں سب توڑ دی.
تو بری صحبت جو ہے انسان کو برا بناتی ہے. کیا ہے؟ تو اپنی صحبت کو کیا کریں گے؟ ٹرن دیں گے. کیا کریں گے؟ مسجد جماعت ہے نا، مسجد کے اندر مسجد جماعت بنی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم اس کے اندر جڑ کر کام کریں. روزانہ ہمارا جڑنا ہو، روزانہ اس کے اندر جڑنا ہو. کالج کے زمانے میں، اسکول کے زمانے میں ماشاءاللہ بہت سارے بچے ہیں جو کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے نا. اور یہ اسٹوڈنٹ کے ذریعے سے آپ نے کارگزاری سنی ہوگی، مشہور کارگزاری ہے. ایک پروفیسر ثناء اللہ صاحب جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے، بہت معروف کارگزاری ہے یہ تو، کہ وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. آگے کی پڑھائی کے لیے وہ فرانس گئے، اسی ملک میں گئے فرانس میں، لیکن دینداری تھی زندگی میں، بڑوں کی صحبت تھی، اللہ والوں کے پاس بیٹھتے اٹھتے تھے. تو اس ملک میں جب وہ گئے، دینداری کے ساتھ گئے، تو وہاں پر کتنے ہی اسٹوڈنٹس کی زندگی میں دین کے آنے کا وہ ذریعہ بنے. ورنہ یہاں کا ماحول جیسا ننگے پن کا ہے ایسا وہاں پر بھی ہے. اسکول کالج کا ماحول کیسا ہوتا ہے سب جانتے ہیں. لیکن دینداری کے ساتھ گئے، دینداری کے ساتھ رہے، محنت کی، محنت میں لگے، لوگوں کو لگایا، کتنے لوگوں کی زندگی میں دین کے آنے کا ذریعہ بنے. تو اپنے آپ کو اچھی صحبت میں لگانا کیا ہے. اور اچھی صحبت ہم کو کہاں ملے گی؟ ہمارے یہاں مسجد مان بنی ہوئی ہے. اپنے ہاسٹل میں رہتے ہیں، کالج میں رہتے ہیں، اس جگہ کے اوپر اگر نہیں ہے تو کچھ فکر کرے. مثال کے طور پر مسجد ہمارے ہاسٹل سے دور ہے، تو ہمارا رابطہ ایسی مسجد کے ساتھ ہم ضرور رکھیں جہاں پر دین کی محنت والا یہ کام ہو رہا ہے نا. روزانہ ہمارا جڑنا ہو، روزانہ ایک دعوت دے دین کی نسبت سے کچھ نہ کچھ کرنے کا. دیکھو فضائل اعمال جو ہے نا، فضائل صدقات، اس میں ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ 5 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ بندے اس کو پابندی سے کرے. دوام اور استقلال، یہ ورڈ لکھا ہے اندر، پابندی سے کرے تو اللہ پاک کے یہاں ان کو بہت زیادہ روزی ملے گی اللہ کے یہاں سے، اور آخرت کے اندر پہاڑ جیسی نیکیاں ملے گی. مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر پہاڑ جیسی نیکیاں ملے گی. اس میں ایک کیا بتایا؟ ایک یہ لکھا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت. ابھی ہم بچے ہیں، اس میں سے بہت کم ہوں گے، 10% ہوں گے جن کی شادی ہوگی ہمارے کو چھوڑ کر. آپ لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر 10% ایسے ہوں گے جن کی شادی ہوگی، ورنہ سب بیچلر ہے. تو ابھی ماں باپ ہیں ہمارے ساتھ میں. ماں باپ کی اطاعت، خدمت بہت اونچی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. دنیا کے اندر سے ایمان کے ساتھ جانے کے کچھ اسباب ہے، اس میں ماں باپ کی اطاعت بھی ہے نا. ماں باپ کو خوش کرتے ہوئے زندگی میں شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کو خوش کرنا ہے نا. شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کو خوش کرنا، خدمت کرنا، کام کرنا بہت اونچا عمل ہے. بلکہ حدیث پاک کے اندر ایک قصہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایک قصہ سنایا کہ خدمت کی برکت سے اللہ پاک نے دنیا کی مصیبت کو بھی دور کی. پیارے آقا علیہ السلام نے ایک قصہ سنایا اپنے صحابہ کو کہ تم سے پہلے ایک قوم کے 3 شخص جو ہے وہ سفر میں جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. غار بولو تو گفا، کیو انگلش میں بولتے ہیں. رات کے وقت میں ایسا ہوا کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان کھسکی. چٹان بولو تو بھیخڑ، لینڈ سلائیڈ انگلش میں بولتے ہیں اپنے، وہ آئی نیچے اور باہر جانے کا جو راستہ تھا وہیں پر رک گئی. اب یہ تینوں اندر پریشان. انہوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ہی راستہ تھا اور وہ بڑا پتھر جو ہے 100-200 آدمی بھی نہیں ہٹا سکتے، اتنا بڑا پتھر تھا. اب تینوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو نیک کام اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا ہو اس کو سامنے رکھ کر دعا مانگے. ہو سکتا ہے اللہ پاک ہماری مدد کرے، اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے. تو پہلا جو شخص تھا وہ اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرنے بیٹھا. اس نے کہا میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ اپنے جانوروں کو لے کر جنگل جاتا، شام کے وقت میں واپس آتا، ان کا دودھ نکالتا، میرے والدین کو پہلے پلاتا، پھر میرے بچوں کو دیتا، پھر میں خود پیتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا پھر واپس آیا تو رات ہو چکی تھی اور دودھ نکال کر جب میں والدین کے پاس پہنچا تو وہ سو چکے تھے. تو ان سے پہلے میں نے میرے بچوں کو دودھ نہیں دیا، میں نے خود نے بھی نہ پیا. رات بھر جو ہے میرے بچے بھی میرے پاس پیر کے پاس سو گئے. صبح جب میرے والدین اٹھے میں نے سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا، پھر میرے بچوں کو دیا، پھر میں نے پیا. اب یہ دیکھو خدمت والا عمل ہے نا. دکھنے میں بالکل شارٹ ہے، چھوٹا سا ہے. وہ دعا مانگتا ہے اللہ اگر یہ کام میں نے تجھ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا ہے تو اس مصیبت سے تو ہمیں نجات دے. تو پتھر جو ہے کھسک گیا تھوڑا سا، لیکن اتنا نہیں کھسکا کہ تینوں نکل سکے. دوسرا آدمی اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرنے بیٹھا. وہ تقوی والا واقعہ ہے، اللہ کے ڈر والا واقعہ ہے جو کالج کے اندر اسکول میں اپنوں کو پیش آتا ہے، سب کو پیش آتا ہے. وہ کہنے لگا کہ میری ایک چچیرا بہن تھی اور اس سے میرے کو اتنی محبت تھی ایسی جیسے عام طور سے مردوں کو لڑکیوں سے ہوتی ہے، عورتوں سے ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کی بات کرتا، لیکن وہ دیندار تھی، نیک تھی، تقوی والی تھی، ہمیشہ انکار کر کے چلی جاتی. ایک مرتبہ ایسا ہوا اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ میرے پاس آئی. میں نے اس کو پیسے اس شرط پر دیے کہ وہ میری خواہش پوری کرنے دے. رات کے وقت میں میرے پاس آئی اور میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ اس نے ایک جملہ کہا، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور اس مہر کو اس کے حق کے بغیر مت توڑ.
میرے اوپر اللہ کا ڈر طاری ہو گیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. اب یہ دعا مانگتا ہے, اللہ یہ کام اگر میں نے تجھ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا ہے تو اس مصیبت سے تو ہم کو نجات دے. تو پتھر اور ہٹ گیا, لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ تینوں باہر جا سکے. تیسرا آدمی اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرنے بیٹھا, یہ معاملات کا واقعہ ہے. کہا کہ میرے پاس چند مزدور آئے, میں نے ان سے کام لیا. شام کے وقت میں سارے مزدور پیسے لے کر گئے, مزدوری لے کر گئے. ایک مزدور بغیر مزدوری لیا گیا, میں نے اس کے پیسے سائڈ میں رکھے اور اس کو بزنس میں لگائے, تجارت میں لگائے. اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ایک عرصے کے اندر تو بہت سارے گائیں بھینسیں بکریاں میں نے خرید لی اس میں سے. کچھ وقت کے بعد وہ آیا, آ کر اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا. تو میں نے کہا یہ گائے بھینسیں بکریاں جو تو دیکھتا ہے یہ تیری مزدوری ہے. تو اس نے کہا اللہ کے بندے میرے سے مذاق مت کر, میری مزدوری میرے کو دے. تو میں نے اس کو پورا قصہ سنایا, تو سن کر وہ سب لے کر چلا گیا. اب یہ دعا مانگتا ہے, اے اللہ اس کام کو میں نے تجھ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا ہے تو اس مصیبت سے تو ہمیں نجات دے. تو پتھر ہٹ گیا, تینوں نکل گئے. تو خیر میں کیا کہہ رہا تھا, والدین کی فرما برداری, ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے نا, ماں باپ کی اطاعت کرنا, ان کو خوش رکھتے ہوئے زندگی گزارنا. گھر کے کام کاج کر سکتے ہیں اپنے, ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے جھاڑو ڈالنے کا, لیکن چلو دوسرے کام تو کر سکتے ہیں, باہر سودا لانے کا اور کام تو اپنے کر سکتے ہیں. ناراض نہ کریں ماں باپ کو. تو پہلا کام کیا ہے, ماں باپ کی اطاعت. دوسرے نمبر پہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, اچھا سلوک کرنا. صلہ رحمی, رحم کا بدلہ دینا رشتہ داروں کے ساتھ. حدیث میں لکھا ہے کہ جو صلہ رحمی کرے اللہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں, روزی کو بڑھا دیتے ہیں, عمر کو بڑھا دیتے ہیں اور جنت دیتے ہیں آخرت میں. تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ مینٹین کرنا, رشتہ مینٹین کرنا. تیسرے نمبر پہ کہا کہ کچھ صدقہ دینا روزانہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے. یہ کووڈ کے زمانے میں حیثیت والا ایک قصہ آیا. ایک ڈاکٹر نے مریض سے پوچھا, بھائی تم میرے ذریعے سے اگر اچھے ہو جاؤ گے تو تم میرے کو انعام کیا دو گے؟ تو وہ کہنے لگا مریض, ڈاکٹر صاحب میں تو غریب آدمی ہوں, مزدوری کیا کرتا ہوں, قبریں کھود کر اپنا گزارا کر لیتا ہوں, آپ کی قبر فری میں کھود دوں گا. تو حیثیت کے اعتبار سے کرے آدمی, کیا ہے حیثیت کے اعتبار سے صدقہ دے دے. چوتھے نمبر پہ باوضو رہنا, آسان ہے عمل. اور پانچویں نمبر پہ اللہ کے دین کے کام کو کرنا, روزانہ کچھ نہ کچھ کرے. اللہ کے دین کا تھوڑا بھی بہت ہے اور بہت بھی تھوڑا ہے. شیطان ہم کو بڑی قربانی دکھا کر چھوٹی سے بھی محروم کر دیتا ہے. تو روزانہ ملاقات کرنا, کیا ہے ایک ملاقات بھی کرے, ہے نا, ایک ملاقات بھی کرنے کی اپنے ہاسٹل کے اندر, کالج کے اندر جو اپنے ساتھی ہے اس کی وہ ملاقاتیں کرنا. ملاقاتیں کر کے تعلیم, اور یہ فرمایا کہ نماز کے عمل کو زندہ کرنا اپنے ہاسٹل میں بھی. تعلیم والا عمل کرنا بہت بڑی چیز ہے اس کے اندر. یہ کتاب جو ہے لکھی ہوئی ہے, کس نے لکھی؟ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے. اور کس کی فکر سے لکھائی گئی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی فکر سے. 84 سرٹیفائڈ معتبر کتابوں کے مضامین ہیں اس کے اندر, 84 معتبر کتابوں کے اس میں, اس کے اندر سے باتیں لکھ کر اس میں رکھی گئی ہے. اتنی بہترین کتاب ہے. دونوں حصے جو ہے فضائل اعمال کے پڑھے ہم میرے بھائیو, روزانہ پڑھے. تعلیم کو زندہ کرنا, بہت ساری چیزیں ملے گی اس میں سے, بہت ساری چیزیں ملے گی. تو یہ تعلیم والے عمل کو بھی زندہ کرنا اپنے کام کاج کے دوران میں یہ کرے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ کی اطاعت کرنا, اور یہ فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو اس کے ساتھ اپنے زندگی گزارے, ہے نا, روزانہ اپنے کام کاج کے اندر ان کاموں کو کرنے کی ہم فکر کریں. کچھ نہ کچھ ترتیب بناوے, ملاقاتوں کی ترتیب بناوے. تو دنیا کے اندر بھی اس کے فائدے دیکھیں گے, آخرت کے اندر بھی دیکھیں گے. کیونکہ دنیا کے اندر دین آئے گا کیسے؟ دین کی محنت سے آئے گا. اور محنت کے اندر ایمان بنانے کی ہم فکر کریں, کیا کریں, ایمان بنانے کی. کیونکہ جیسے میں نے کہا دین پر چلانے کے لیے بنیادی چیز ایمان ہے. یوں فرمایا کہ محنت کر کے اتنا ایمان ہمارا بن جاوے کہ یہ ہمارا ایمان ہم کو ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر کھڑا کر دے, ہے نا, اللہ کی اطاعت پر کھڑا کر دے. اس لیے ہمیں کیا کرنا, اسٹڈی پوری ہو جاوے, ڈگری حاصل ہو جائے, اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں گے, 4 مہینے لگائیں گے. کیا کریں گے؟ 4 مہینے لگائیں گے. اس میں کتنے ایسے بچے ہیں جو ابھی اس سال فارغ ہونے والے ہیں؟ ایسے کتنے بچے ہیں اس سال؟ ایسے کتنے بچے ہیں جو پڑھائی ختم ہو رہی جن کی؟ ماشاءاللہ ایک ہے, صرف ایک ہے, 2 3 4, ماشاءاللہ. آپ لوگ تھوڑا آگے آ جاؤ, یہ 4 ساتھی یہ بھی آگے آ جاؤ. اور باقی ساتھی کیا نیت کریں گے؟ باقی ساتھی جو ہے یہ فرمایا کہ ہر سال اینیول ایگزام کے بعد میں ہمارا ویکیشن ہوتا ہے, اپریل کے اندر, مارچ کے اندر جو بھی ہوتا ہے. تو
تو اس میں اپنے چلے کی ترتیب بنائیں گے. ابھی دیوالی ویکیشن میں 10-10 دن کس نے لگائے تھے؟ ماشاء اللہ, اللہ قبول کرے, اللہ قبول کرے. ہاں, باقی ساتھی بھی فکر کرے, ہے نا, باقی ساتھی جو ہے اس کی فکر کرے. مرکز کے اوپر جڑنا بھی ہوتا ہے ہمارا, مرکز جو ہمارے قریب ہے تو اس سے ہمارا تعلق رکھے. مرکز کے اوپر, مرکز پاور ہاؤس کی طرح سے ہے, ہاں, تو اس کے پاس وہاں جاتے رہے ہم. ہاں, مرکز کے اوپر جڑنے کی فکر کرے. یہ کام کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان بنے گا, اور ایمان جب بنے گا نا تو ایمانی مزاج اللہ کی اطاعت پر لاتا ہے. ایک اللہ والے گزرے ہیں مولانا سید خان صاحب, وہ یوں فرماتے تھے دنیا میں 4 قسم کے مزاج ہے, 4 قسم کی ذہنیت ہے. ایک تو ہے مزاج شیطانی, دوسرے نمبر پہ ہے مزاج حیوانی, تیسرے نمبر پہ ہے مزاج انسانی, چوتھے نمبر پہ ہے مزاج ایمانی. شیطانی مزاج کیا ہے؟ کا شیطانی مزاج یہ ہے کہ انسانوں کو نیکی سے ہٹانا اور گناہ کی طرف لے جانا. کہاں لے جانا؟ یہ فضائل اعمال ہی کے اندر ایک جگہ لکھا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ میں 2 تحریک چلتی ہے. ایک فرشتے کی تحریک چلتی ہے. فرشتے کی تحریک کیا ہے؟ انسانوں کو نیکی کی طرف لے جانا اور حق کی تصدیق کرنا, حق کو سچا کہلانا. اور شیطان کی تحریک کیا ہے؟ کہ شیطان کی تحریک یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی سے ہٹانا اور گناہ کی طرف لے جانا اور حق کی تکذیب کرنا, حق کو جھٹلانا. یہ شیطان کی تحریک ہے. تو ایک تو شیطانی مزاج ہے. دوسرے نمبر پہ حیوانی مزاج ہے. اور حیوانوں کے اندر بھی 3 قسم کے حیوان ہیں. ایک تو حیوانوں کی وہ قسم ہے جن کی مینٹلٹی یہ بنی ہوئی ہے, جن کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اپنے ذات کو نفع پہنچا کر بیٹھ جاؤ. جیسے گائے ہے, بکری ہے, یہ اپنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے. دوسرے نمبر پہ حیوان ہیں جن کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اپنے نفع کے واسطے دوسروں کا نقصان کرو. جیسے شیر ہے, چیتا ہے, یہ اپنی بکری کو, یہ فرمایا کہ اپنی بھوک کو دور کرنے کے لیے کسی کی بکری کو کھا ڈالتا ہے, کسی کے ہرن کو کھا ڈالتا ہے. تیسرے نمبر پہ کچھ حیوان ہے جن کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچاؤ, چاہے کسی کو نفع میں ہو یا نہ ہو. جیسے سانپ ہے, بچھو ہے. سانپ اگر کسی کو ڈس لے, بچھو اگر کسی کو ڈس لے تو اس کا کچھ پیٹ نہیں بھرتا, لیکن اس کا یہ مزاج ہے. تو دوسرے نمبر پہ ہے حیوانی مزاج. تیسرے نمبر پہ ہے انسانی مزاج. انسانوں کا مزاج کیا بنا ہوا ہے؟ نفع دیکھ کر کام کرنا. دنیا میں تاجر تجارت کرتے ہیں نفع کی امید پر, پروفٹ نہ ملے تو تجارت نہ کرے, وہ دھندا بدل دیں گے. دنیا میں ملازم ملازمت کرتے ہیں تنخواہ کی امید پر, پگار کی امید پر. دنیا میں کسان کھیتوں پر جاتے ہیں فصل کی امید پر. تو انسانوں کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ نفع دیکھ کر کام کرنا. اور ایک چوتھے نمبر پہ مزاج ہے ایمانی مزاج. انسانوں کا ایمان جب بنتا ہے تو ایمانی مزاج اللہ کے حکموں کو تلاش کرتا ہے. ایمانی مزاج اللہ کے حکموں کو تلاش کرتا ہے اور اللہ کے ان حکموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا بھی کراتا ہے. اور اللہ کے ان حکموں کے پورا کرنے میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں اگر کوئی نقصان بھی آوے تو اس کو بھی برداشت کراتا ہے. جیسے ابھی دیکھو جاڑوں کے موسم آئیں گے, سردی اب آئے گی, ونٹر اب آئے گا, تو ٹھنڈی کے اندر صبح سویرے مسجد میں جانے کو اچھا نہیں لگتا. مؤذن آپ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم, نماز کس سے بہتر ہے؟ نیند سے بہتر ہے. لیکن نرم اور گرم لحاف کے اندر لیٹے ہوئے دل نہیں چاہتا اٹھ کر جاوے, لیکن ایمان بنا ہوا ہے تو یہ ایمانی مزاج اس کو نرم اور گرم بستر چھڑا کر مسجد کے اندر لے جائے گا. رمضان آئیں گے, کب آئیں گے؟ ابھی رمضان گرمی میں آئیں گے, تو گرمی کے اندر بھوک کم لگتی ہے, پیاس زیادہ لگتی ہے. لیکن ایمان بنا ہوا ہے تو کہا یہ ایمان جو ہے بھوک پیاس کو برداشت کرا کے بھی روزہ رکھوائے گا. زکوٰۃ کے دینے میں, حج کے کرنے میں مال جاتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن ایمان بنا ہوا ہے تو لوگ یہ نہیں سوچیں گے بلکہ یہ سوچیں گے کہ اللہ کا حکم پورا ہو جاوے. ایسے ہی دین میں 2 چیزیں ہیں, حقوق اللہ ہے, حقوق العباد ہے. اللہ کے حکم ہے, بندوں کے حق ہے. ہاں, تو بندوں کے حق کے اندر کیا ہے؟ علماء کا یہ سروے ہے کہ اکثر لوگ جو ہے بہنوں کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں, زیادہ تر, الا ماشاء اللہ, زیادہ تر لوگ جو ہے بہنوں کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں. ورثے کے اندر ملا ہے تو خود لے لیتے ہیں. تو کہا ایمان بنا ہوا ہے تو حق ادا کرائے گا. پہلے کے زمانے میں ایسا تھا, ایمان جب بنا ہوا تھا تو لوگ حق کو دینے کے لیے کورٹوں میں جاتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ ابھی حق لینے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ کورٹ کے اندر جتنے بھی اکثر کیسز ہے وہ کیوں ہیں؟ حق لینے کے ہیں کہ حق دینے کے ہیں؟ بولو. تو ایمان جب انسانوں کا بنتا ہے تو وہ حق کو بھی ادا کرتا ہے, حق کو بھی ادا کرتا ہے. لہذا یہ ایمان کو بنانے کے لیے جان مال کا سرمایہ ہم جو ہے لگانے کی فکر کریں. پڑھائی کے زمانے کے اندر تو مقامی کام ہاسٹل کے اندر, کالج کے اندر رہ کر کرے, اپنی نمازوں کی فکر کرے. جب ہولی ڈے آوے تو یہ ہولی ڈے کو کیا کرنے کا؟ ہولی بنانے کا. ہمارے یہاں بامبے کی ایک جماعت آئی تھی اسٹوڈنٹ کی, تو ایک بچہ کھڑا ہوا, اس نے کہا وی میک اوور ہالیڈیز انٹو ہالیڈے. ایک ہولی ڈے کا مطلب کیا؟ چھٹی, اور ایک ہولی ڈے کا مطلب کیا؟ پوتر دن.
हैं, मुक़द्दस दिन। तो उसने कहा खड़े होकर कि वी मेक अवर हॉलीडेज इनटू हॉलीडे, हैं, हम छुट्टियों को अच्छी पवित्र बनाने के लिए, मुक़द्दस बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। तो ये हॉलीडे जब आवे ना, छुट्टियां जब पड़े, तो इनको अल्लाह के रास्ते में लगाने की फिक्र करे, हैं, हफ्ते में एक दिन मिलता है, हैं, उसको फिक्र करे लगाने के लिए। और छोटा वेकेशन आएगा, बड़ा वेकेशन आएगा, तो अभी से नियत अज़्म करे, क्या करे, हैं। देखो घरों में बच्चे बच्चियां जवान होते हैं ना, तो माँ बाप की तमन्ना क्या होती है, इनके हाथ, इनकी शादी हो जावे, बोलते हैं हाथ पीले हो जावे, क्या बोलते हैं, शादी हो जावे। तो शादी करनी है कब, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल के बाद, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो जाती है। घरों में पैसे जमा होने शुरू हो जाते हैं, रकमें बननी शुरू हो जाती है, कपड़े आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ चिट्ठियाँ रखते हैं लोग, हैं, लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, ऐसी चिट्ठी रखते हैं। तो ऐसे हिकमत करते हैं। तो शादी है बाद में, लेकिन अभी से तैयारी। ऐसे अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए मेरे भाइयों जाना है वेकेशन में, लेकिन अज़्म इरादा अभी से हो, क्योंकि मोमिन की जो नीयत है वो उसके अमल से बेहतर है। नीयत करे तो उसका अजर मिलेगा, जाने का भी फिर नियत करके, है ना। बनी इसराइल के एक आबिद जो थे, वो रेगिस्तान के ज़माने में, रेगिस्तान के अंदर कहसारी के ज़माने में वहाँ से गुजर हुआ एक रेती के ढिगले के पास से। तो वो ढिगला देखकर उन्होंने क्या नियत की कि इतना मेरे पास गल्ला होता, अनाज होता, तो मैं सारा उस जगह के ऊपर खर्च कर देता जहाँ पर कहसारी नाजिल हुई, जहाँ पर दुकाल पड़ा है। तो लबाग ने उस वक्त के जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम थे उनके ऊपर ये वही नाजिल की कि उस शख्स को जाकर यूँ कह दो कि हमने इतना ही सवाब उसके नाम अमाल में लिख दिया। तो मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो नीयत करे, क्या करे, है ना, नीयत करे, हैं, कि भाई वेकेशन आएगा तो अल्लाह के दीन की मेहनत के अंदर जाएंगे, इसको वेकेशन के अंदर अल्लाह के दीन की मेहनत में लगाएंगे हम, हैं, तश्कील भी करेंगे, जाएंगे। अभी मिसाल के तौर पर देखो, काफ़ी बच्चों ने हाथ ऊँचे किए हैं कि 10 दिन काफ़ी बच्चों ने लगाए, लेकिन बहुत बड़ा मजमा था, 25% लोगों ने हाथ उठाए और बाकी 75% ने हाथ नहीं उठाए। तो अब नियत करे, अज़्म करे कि जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स दोस्त है, पहले से हम उनकी तश्कील भी करेंगे, अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए उनको उठाएंगे, करेंगे ऐसा, हैं। तो डिग्री वाले जो साथी है वो तो ज़रा आगे आ जाओ, जो फारिग होने वाले हैं इस साल, वो अपने 4 स्टूडेंट्स है, ये अपने जिम्मेदारों के पास नाम लिखा दो। हाँ बस, अब कुछ कहना है तुम्हारे, आओ ना, क्या कह देखो, वांधो नहीं, अब जो 10 मिनट से आओ राहिल, कुछ तश्कील करना तो कराओ भाई। आज फारिग स्टूडेंट है तो बात है, जो आ जाइए, आ बाजू कहाँ है जो इस साल फारिग हो रहे स्टूडेंट।